السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کے پیج کا نمبر ہے 3، سورت کا نام البقرہ۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کے مؤمنین کا ذکر تھا جو کامیابی تک پہنچیں گے مفلحون کے ساتھ، اولئک هم المفلحون۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو مومنین کے بالکل مقابل میں ہے، کفر کی روش جنہوں نے اختیار کی۔ تو یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی برابر ہے ان پر، اے رسول آپ انہیں تنبیہ کریں، آگاہ کریں، نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس میں آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہوا اور بالکل اپوزٹ۔ تو اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ سواء برابر ہے، اس کو آپ کس سے جوڑیں گے؟ یہ ہے تدبر، یہ ہے تحقیق۔ تو ساتھ میں رہیے، برابر ہے ان پر، کفاروں پر، انہیں نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ان کے لیے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ ہاں آپ نصیحت کریں گے وقتاً فوقتاً، مناسب اوقات میں، مناسب حالات میں، لیکن کریں یا نہ کریں یہ اس کی نسبت کہاں کریں گے؟ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ تو اس طریقے سے موٹی موٹی باتیں آپ ابھی محفوظ کیا کیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ عیب کہاں ہے؟ ان کی طرف، کفاروں کی طرف۔ جی اب اللہ کے علم میں تھا ازلی میں تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کی شرح آگے ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ ایقان، یقین ان میں نہیں، البحث کا، دوبارہ زندہ کیے جانے کا، لیکن اس کا سبب یہاں بتایا جا رہا ہے، سنیے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ غشاوہ، نہ کہ غشاوہ، الف نہ بڑھائیں، اللہ کے لیے الف نہ بڑھائیں۔ قرآن شریف کی تلاوت میں کسی چیز کا بڑھانا گھٹانا عیب۔ غشاوہ نہ کہ غشاوہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی قوت سماع پر۔ دیکھیں کانوں پر نہیں کرنا، سمع مفرد سنگل ہے، مہر لگا دی۔ اب وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہاں مہر لگا دی کا ترجمہ نہ کریں، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ دیکھیے غور کریں ترجمے میں جی، اور ان کے لیے درد، ان کے لیے بڑا عذاب۔ تو دل اور قوت سماع اور آنکھیں یہ سبب بنتی ہیں، حواس ہیں نصیحت قبول کرنے کے لیے، سبب باعث بنتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دلوں پر، قوت سماع پر تو مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، تو اب نصیحت کہاں سے ملے گی؟ جی تو گویا کہ نصیحت کرنا ان کے لیے، آپ نصیحت کریں تو نصیحت کرنا ان کے لیے ان کے خلاف حجت بنے گی، دلیل بنے گی۔ اس فرق کو بھی نوٹ کر لیں۔ تو برابر ان کے لیے کریں یا نہ کریں، اب جب نصیحت کریں گے تو مزید حجت ان پر قائم ہوگی۔ اب ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو اب یہاں کام آئے گی۔ ہمارے یہاں دو ہی پڑھاتے ہیں نا، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔
تو پھر انشاءاللہ کچھ آیت ایسی بھی آئیں گی کہ بالکل کھل کر آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ 3 امور ہیں. تو سنیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، جبکہ وہ مؤمن نہیں ہیں. یہ واو جو ہے نا، وما ہم، واو حالیہ ہے، عاطفہ نہیں ہے. اور وہ مومن نہیں ہے کا ترجمہ ہرگز نہ کریں، یا یوں بھی کر سکتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو جب بھی ہم بیان کریں گے کہ واو حالیہ واو حالیہ، تو آپ اس کا ترجمہ حالانکہ جبکہ. بھائی مومن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کی، زبان سے اقرار کیا. وہ جھوٹا اقرار ہے. مزید سنیے گا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہاں پر پہلا لفظ یخادعون ہے اور آگے یخدعون. دیکھ رہے ہیں نا دونوں فرق کو آپ کو جاننا ہے. تو خدع یخدع دھوکہ دینا، اور یخادع کے معنی کیا؟ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو آپ سمجھدار ہیں، قرآن میں تدبر کرنا چاہتے ہیں. بھلا بتائیے کیا ہم ایسا ترجمہ کریں کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو؟ اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ نہیں دے سکتے. تو یاد کریں، خادع یخادع، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور خدع یخدع دھوکہ دینا. تو اب سنیے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ناکام کا اضافہ کریں، ناکام کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں، یعنی وہ جو کوشش کر رہے ہیں نا اللہ کو ناکام دھوکہ دینے کی، اور مومنین کو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، جن کی انہیں خبر ہی نہیں. دیکھو یشعرون آ رہا ہے. اب یہ واو جو ہے آپ حالیہ بھی کر سکتے ہیں، جن کی انہیں خبر نہیں، یا ہے کہ اور وہ بے خبر ہے. تو کہیں کہ واو عاطفہ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور حالیہ کا بھی. تو خدا یخدع اور خادع یخادع کو آپ محفوظ کر لیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ کو زیادہ کر دیا. ان کے لیے دردناک عذاب. ایک ہوتا ہے بڑا عذاب، ایک ہوتا ہے دردناک عذاب. بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آخرت پر یقین نہیں کرتے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، کیا فساد تھا ان کا؟ جھوٹا ایمان. پھر مسلمانوں کی باتیں سن کے مشرکین تک پہنچاتے تھے. تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ زمین میں اس طرح کا فساد مت مچاؤ، تو بولتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا سنو، باخبر ہو جاؤ، وہی تو فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس کی خبر نہیں، شعور نہیں. اب ولیکن آیا ہے، تو ولیکن جسے بھی آپ حالیہ کا ترجمہ کریں. اب اگر آپ کہیں گے کہ وہی فساد مچاتے ہیں اور لیکن نہیں، لیکن ولیکن کا ترجمہ لیکن انہیں شعور نہیں، خبر نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی سچا اور پکا، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں؟ بیوقوف
بیوقوفوں کی طرح، صفی کی جمع صفحہ. تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سنو، یہی تو بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دیکھیں ہم نے جملے پر وقف کیا ہے سمجھنے کے لیے. جب ملتے ہیں ایمان والے سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. اور جب اذا خلو الی شیاطین، یہ شیاطین کون سے؟ ان کے دوست. ہاں خلو، تو اب وہ مومن نہیں رہتے، ان کے ساتھ خلوت میں تو کہتے ہیں کہ انا معکم. جب علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اب وہ کیا مذاق؟ اللہ کی جانب سے، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے. تو فی طغیانہم، تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. دیکھیے، خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اب مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوئی. فما ربحت تجارتهم، ربح فائدہ مند نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی. فائدہ مند کریں، ان کی تجارت میں کچھ فائدہ نہیں دیا اور وہ راہیاب نہیں ہو پائے. تو اب یہاں گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. پھر تجارت کی مثال، چونکہ یہود انہوں نے اعتراف نہیں کیا بلکہ گمراہی کو خریدا. کیوں خریدا؟ اپنی سعادت قیادت کے لیے. اس لیے کہ وہ جو کچھ عمل کرتے تھے اس پر ان کی روزی بھی چل رہی تھی. اب اگر اس ہدایت کو قبول کریں گے تو روزی ختم ہو جائے گی. تو کیا یہ تجارت ہے؟ ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، کوئی نفع بخش نہیں ثابت ہوئی ان کی تجارت، اور نہ وہ راہیاب ہوئی. تو گویا کہ اب تیسرے گروہ کا ذکر چل رہا ہے. وہ کون سے؟ منافقین. تو یاد رکھے گا، پہلا گروہ مومن، دوسرا بالکل اس کے مقابلے میں کفرو، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اور تیسرا منافقین کا. اور منافقین کا ذکر آپ جانتے ہیں کہ پوری سورہ منافقون ہے. اور یہ منافقین کا گروہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ سے. تو آگے مثالیں دی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے جب بھی موقع ملے. چوتھا صفحہ لے کر بقرہ کا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.